نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آغاز کرتے ہیں پانی سے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا نشان موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اب واقعہ دودھ کا ذکر، تیسرا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کا کیا، نیز کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب دیتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی۔ اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ اب چوتھا ذکر آیا شہد کا۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر بنا لے، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہو۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے۔ بلا شبہ اللہ کی سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ نیز اللہ نے تمہیں رزق کے معاملے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، پھر جن لوگوں کو رزق زیادہ دیا ہے وہ ایسے تو نہیں جو زائد رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں تاکہ آقا اور غلام سب رزق میں برابر ہو جائیں، کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا ہی انکار کرتے ہیں؟ اب یہ خطاب ہو رہا ہے مشرکین مکہ سے، اور اس میں کی جا رہی ہے شرک کی تردید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو جو ہے وہ رزق کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، اسی لیے کئی قسم کے غلام بھی ہیں، تو کیا وہ گوارا کرے گا انسان جسے اللہ نے زیادہ رزق دیا ہے کہ وہ اپنے دولت و جائیداد اپنے غلاموں میں برابر تقسیم کر دے؟ ظاہر ہے کوئی مالک جو ہے وہ ایسا گوارا نہیں کرے گا۔ پھر اگلا سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے لیے ایسی برابری برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ کیا ایسی برابری برداشت کر سکتا جو ہر چیز کا مالک اور مختار ہے؟ تم شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی بندگی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ لوگوں کو، بتوں کو اور کئی طرح کے شریک بنا رکھے ہیں، الہ بنا رکھے ہیں، تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے اور احسان فراموشی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ آیت نمبر 72۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، کیا وہ پھر باطل معبودوں پر یقین رکھتے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ مزید اللہ تعالیٰ اب انسان کے جو ہیں وہ سلسلہ نو کی بقا کے ہیں، منظر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے سلسلہ نو اور اس کی جو پوری نسل ہے اس کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگیوں میں ان کی بیویوں سے انسان کو بیٹے اور پوتے جو ہے وہ مہیا کیے ہیں۔ اب یہ بھی رزق ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کے باوجود بھی کیا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو یہ اولاد جو ہے وہ کسی فلاں کی کرم نوازی سے ملی ہے یا فلاں آستانے پر جانے سے ملی ہے وغیرہ۔ آیت نمبر 70۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔
اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ آسمان اور زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی، نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے معبود نہ تو بارش برسانے پر قادر ہیں، نہ زمین سے غلے اور پھلدار درخت پیدا کرنے پر، نہ ہی وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ زمین میں کون کون سے خزانے دفن ہیں، نہ ہی وہ ایسی چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ ہی تمہاری زندگیوں میں ان کا کوئی اثر ہے۔ اسباب تو سارے کے سارے اللہ کی ذات نے مہیا کر رکھے ہیں، تو پھر بھی کیا اللہ کی بندگی نہیں کریں گے یہ لوگ اور اوروں کو شریک بنائیں گے؟ یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے۔ آیت نمبر 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب مشرکوں کا اللہ کی ذات کے متعلق تصور ہی غلط ہے، اس لیے وہ اللہ کے متعلق جو مثالیں بھی کرتے تھے حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ اللہ کو بھی دنیا کے بادشاہوں راجوں مہاراجوں کی طرح سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے متعلق ٹھیک مثال بیان کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح بادشاہوں کو اپنے وزیروں اور امیروں کی بات سننا پڑتی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں سننا پڑتی، کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں یا بغاوت یا دوسرا فتنہ نہ کر دیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء کرام، بزرگ وغیرہ جو ہیں وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، ہماری بات کریں گے، کیونکہ وہ نیک ہے، ہم نیک نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہیں، اگر قیامت ہوتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ سارے جو عقائد ہیں یہ شرکی عقائد ہیں اور ان کا قرآن اور سنت سے کچھ بھی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا ایسے غلط تصورات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 75، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے جو خود کسی کی ملکیت ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا، پھر وہ اس سے خفیہ اور علانیہ بطور خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ سیدھی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر مشرکوں کے غلط جو مثالیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کی تھی اس کی تردید کرتے ہوئے ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ اس مثال میں شرک کے ایک نئے انداز میں تردید کی گئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص خود غلام ہے، اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، مالک کی چیز میں وہ تصرف کا اختیار کیسے رکھ سکتا ہے؟ اگر وہ خرچ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجبور ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے، خود مختار ہے، لمبے چوڑے مال اور دولت کا مالک بھی ہے، اسے اس کا مال اور دولت خرچ کرنے کا مکمل اختیار بھی ہے، وہ پوشیدہ یا علانیہ خرچ کرتا رہتا ہے، تو یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف معبودان باطل ہیں جو خود مخلوق ہیں، خود غلام ہیں، خود مملوک ہیں، جن کے پاس اپنے پاس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر جاندار ہیں تو اپنی ایک ایک ضرورت کے محتاج ہیں۔ دوسری طرف اللہ کی ذات ہے جو خود مختار ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، وہ انہیں ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے معبودان عبادت کے برابر کیسے ہو سکتا؟ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے عظیم ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔